آج منگل ہے اور میں جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ میں پاکستان میں ہوں، تو میں واک کے لیے جاتا ہوں. تو میڈیکل ریزن میرے ساتھ 2-3 اخبار ہوتے ہیں. تو میں واک پر جیسے اپنے گھر سے باہر نکلا تو یہ ایک لاہور کا آپ کہہ لیجیے کہ پوش ایریا ہے اور پڑھے لکھے لوگوں زیادہ بڑا طبقہ پڑھے لکھے لوگوں کا. اور میں جیسے ہی لیفٹ کو اپنے گھر سے اور مین روڈ تو ایک دم پیچھے سے میرا ایک ساتھی بھاگ کے اس نے کہا کہ شاہ صاحب ذرا آپ سائڈ سے ہو کے چلیں. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے مجھے دکھایا کہ لیفٹ سائڈ پر جو ہے وہ بکرے کی کالی سری پڑی ہوئی ہے. تو میں بڑا شوق ہوا. میں نے کہا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کہتا نہیں شاہ صاحب اب دیکھیں وہ الحمدللہ میرے بچوں کی طرح ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تو یہ ہمارے ذہنوں میں آپ یقین جانیں کہ مجھے اس وقت تعجب یہ ہوا کہ اس علاقے میں پڑھے لکھے لوگوں کے اس ایریا میں ابھی بھی لوگ ایسی اس قسم کی مطلب طرح کی جو ہیں وہ ہندوانہ رسم و راج اپنائے ہوئے ہیں کہ وہ اوبیسلی صدقے کی سیری پھینکی ہوئی. انہوں نے یہ سوچ کے کہ یہ صدقے کی سیری ہے اور اسے بلائیں ٹلیں گی. اب یقین جانے میں دنیا کے تقریباً بہت زیادہ ممالک میں گیا ہوں اور میں نے آج تک اپنی اور میں رہتا بھی باہر ہوں اور میں نے وہاں آج تک اپنی زندگی میں کسی بھی چوراہے پہ کسی بھی باغ میں پارک میں یا قبرستانوں میں جی وہاں یہ ایسی کوئی چیز میں نے آج تک نہیں دیکھی. اور یہاں یہ عالم ہے کہ یہاں چوراہوں پہ آج بھی قبرستانوں میں باغات میں پارکوں میں چھتوں پہ معاذ اللہ لوگ کیا کیا نہیں کرتے. وہ سری دیں، وہ مرغی دیں، کالے بکرا دیں، وہ انڈے اور وہ دالیں اور وہ کیا کیا چیزیں سڑکوں چوراہوں پہ بیچتے صرف اس نیت سے کہ یہ صدقہ ہے اور اس صدقے کی وجہ سے ان کی بلائیں دور ہو جائیں گی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس قرآن و حدیث میں کہاں قرآن و حدیث میں یہ ہے کہ اس طرح صدقہ دینے سے آپ کی بلائیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی طرف سے صدقہ ادا ہو جائے گا. اللہ اور ایسے زیادہ آپ کو مسئلے مسائل ہوں گے. آپ ذرا سوچیں قبرستان میں اگر آپ نے ایسا صدقہ پھینکا آپ سمجھ کے یہ کہ صدقہ ہے اور قبرستان میں پھینکیں گے وہاں تو ایک تو وہ بے حرمتی ہے قبرستان کی اور دوسرا وہاں پر کوئی ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو اس صدقے کی وجہ سے وہ آپ کو بھی پرابلم ہو سکتی ہے اور یقیناً ہے. اور کبھی بھی قبرستانوں میں چوراہوں پہ خدا کے واسطے یہ ہندوانہ رسم و رواج ہے اس کو چھوڑ دیں. ایسی قسم کی ایسی حرکات نہ کریں کہ مطلب لوگ ہنستے ہیں. آپ یقین کریں کہ ابھی بھی ہم اس دور میں رہ رہے ہیں مطلب اور یہ کہیں بھی اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے کہ ایسے اس قسم سے صدقہ دینا. اور پھر دوسرا وہی شادیوں پہ بیاہوں پہ اور ایسی محافل میں جہاں خوشی کے کوئی موقع ہوتے ہیں اور گھر پہ کوئی بھی ایسا ایونٹ ہو آپ کیا کرتے ہیں کہ اتنی تجلیل ایک تو طور طریقہ ایسا اور دوسرا اس انسانیت کی کہ آپ صدقے کی تجلیل یہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے سروں پر وار کے ایک دوسرے کے اور ساتھ کھڑے ہوئے اپنے خدمت گزار جو آپ کے ہوتے ہیں جو آپ کے گھروں کے ملازمین ہوتے ہیں آپ ان کو یا جو کوئی بھی ہوتا ہے غریب مسکین آپ اس کو اسی وقت دے رہے ہیں. یہ کس کی یہ اتنی تجلیل انسانیت کی. ایک کو صدقہ دینے کا طریقہ غلط کیونکہ ہمارا وہی ہندوانہ رسم و راج اپنایا ہوا ہے کہ جی اس طرح وارنے سے صدقہ. یاد رکھیے اس کا بھی کہیں کوئی ذکر نہیں ہے کوئی کہیں سے واضح کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ آپ اس قسم کا صدقہ اس طرح دے سکتے اور یہ صدقہ ادا ہو جائے گا. ایسا ہرگز نہیں ہے. نہ صدقہ ایسے وارے دینے سے نہ صدقہ ایسے سڑکوں پر دینے سے باغوں میں پھینکنے سے ادا ہوتا ہے بلکہ اس کا الٹا نقصان ہوتا ہے. اور نہ ہی آپ دوسری بات یاد رکھیں کہ آپ چھتوں پر یہ بھی رواج ہے باغوں چھتوں میں اور ہر جگہ ایسی جگہوں پر آپ چیل اور کووں کو گوشت کھلاتے پھرتے ہیں. یہ کہاں ہے؟ اور آپ نے وہ مخصوص دن رکھے ہوئے منگل اور ہفتہ یہ کہاں لکھا ہے؟ مجھے بھی تو اس کا بتائیں. نہ اپنا نقصان کریں نہ اپنے لیے اور مسائل پیدا کریں کہ آپ اس قسم کے اس طریقے سے صدقات دیں. اب یقین رکھیں آپ صدقہ سمپل سی بات آپ کو بتا دیتا ہوں آئندہ سے خیال رکھیے گا کہ صدقہ ایسے نہ دیں خدا را. صدقہ جو ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ صدقہ اللہ کی راہ پہ اللہ کی راہ کے لیے کچھ خرچ کرنا. سمپل بات ہے. اللہ کی رضا کے لیے کچھ مال خرچ کرنا یہ صدقہ ہے. یا یہ ابھی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے حصول ثواب کے لیے یا ثواب کی نیت سے آپ نے اللہ کی راہ پہ جو کچھ خرچ کیا وہ صدقہ ہے. تو خدا کے بندو صدقہ سمجھ جائیں کہ کیا ہے. صدقہ صرف مال ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے اچھا کہ صدقہ اگر آپ نے دینا ہے تو سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ آپ کے قریبی رشتہ داروں کا. چاہے وہ زکوٰۃ ہے چاہے وہ صدقات ہے خیرات ہے کچھ بھی ہے ہر صورت جو میں آپ کے قریب ترین رشتہ دار اس کا سب سے پہلا حق ہے. تو اسی طرح حدیث مبارکہ سے ثابت ہے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے افضل ترین صدقہ وہ ہے جو اپنے جو ضرورت مند کی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے دیا جائے. یہ ہے صدقہ کہ آپ کے
ارد گرد آپ کے رشتہ دار بہن بھائی عزیز و اقارب ان کی اتنی ضروریات اتنے سفید پوش ہوتے ہیں ان کو آپ نے دینا نہیں ہے اور باہر آپ نے بانٹنا ہے اور یہ چیلوں قوموں کو اور راستوں میں بکرے اور یہ دالیں انڈے یہ سارا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس سے الٹا بار بار کہہ رہا ہوں نقصان ہے. وہی قریب ترین رشتہ داروں کو دیں افضل ترین ہے. پھر دوسرا اور آپ کا حدیث میں آپ نے فرماتے ہیں کہ اگین میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کو وہ چیزیں بتاتا ہوں جن کا شریعت سے دین سے تعلق ہے. میں آپ کو ان چیزوں سے بچاتا ہوں جس سے آپ کو نقصان ہو جن سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. تو یہی ہے کمال کہ بھی آپ دیکھیں صدقہ پھر کہ صدقہ آنے والی بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. جب میں یہ کروں اور پھر آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارے یہ ہوتا ہے. پھر احادیث مبارک میں سنتے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے آپ کا کوئی دشمن ہے فیملی میں اور آپ اور اس سے دشمنی ہے اور وہ اس چیز کا مستحق ہے, تو اگر آپ اپنی دشمنی کو ایک سائڈ پر رکھ کے آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں گے اسی صدقے سے, تو یہ سب سے افضل ترین صدقات میں سے یہ بھی ایک صدقہ شمار ہوتا ہے. تو میں یہی بار بار یہی کہوں گا کہ صدقات جو ہیں وہ اس طرح آپ نقدی کی صورت میں روپے کی صورت میں آپ ایک دوسروں کے کام آئیں. خدا را یہ جو ساری جو تیسری چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتائیں وہ چھوڑ دیں. آپ یقین جانیں مجھے اب دلی افسوس ہوا کہ آج میں نے جو دیکھا اور مجھے اس کا افسوس ہوا کہ ہم آج بھی اور اتنے پڑھے لکھے اور اتنے مطلب ایسے ایریے میں رہنے والے لوگ آج بھی یہ کرتے ہیں معذرت کے ساتھ کوئی. لیکن یہ ہے کہ آئندہ سے اس چیز کو احتیاط کریں. اب صدقات کے لیے میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے کہ اپنے قریبی ترین رشتہ داروں کی کریں مدد. ایک ضرورت مند جس کو ضرورت ہو اس کی صدقے سے کریں. آپ کے خاندان میں ہوں آپ کے پڑوسی ہوں جو کوئی بھی ایسے سفید پوش ہوں ان کی خاموشی ہے اور کبھی بھی صدقہ کہہ کے نہ دیں. خدا را کسی کو نہ تذلیل کریں کسی کی سفید پوشی کی. کبھی بھی زکات بھی کسی کو ایسے بتا کر نہ دیں. یہ ایک لمبا ہے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اگر پھر ایک حدیث مبارک آپ کو جاتے سنا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں ہیں خدا کی قسم افضل ترین صدقات میں سے وہ صدقہ ہے کہ جو شخص رزق حلال کماتا ہو اور اس کے رزق حلال کے جو ہیں وہ لقمے اپنے خاندان کو کھلاتا ہو. یہ سب سے افضل صدقہ ہے. آپ اندازہ کریں آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے, آپ کو دنیاوی مال اتنا نہیں ہے, آپ یہ سوچیں کہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں تو میں کہاں سے صدقہ دوں. تو پیارو یہ جو ہے یہ دالیں انڈے پھینکنے سے بہتر ہے کہ آپ وہ اگر رزق حلال لاتے ہیں گھر پہ اور وہی رزق حلال آپ اپنے ماں باپ اور اپنے بیوی بچوں اور اپنے جو آپ کے گھر میں بہن بھائی ہیں ان کو کھلاتے ہیں تو یہ افضل ترین صدقات میں سے ایک صدقہ ہے. تو ان چیزوں پر غور کریں. آپ ان چیزوں پر نہ کریں تو آپ ان کو نہ دیکھیں. معاذ اللہ معذرت کے ساتھ جو ایسے بھی لوگ ہیں جو رزق قطعی ہے جو حرام ہے جو معاذ اللہ سیدھے سادہ لفظوں میں کہ جو حرام کے مال سے صدقات دیتے ہیں خیرات کرتے ہیں. آپ یقین جانیں وہ بہت سخت الفاظ میں یہاں میں وہ دہرانا نہیں چاہتا کہ اس سے نہ صدقات ہوگا نہ زکات ہوگی نہ خیرات ہوگی. تو افضل ترین آپ کو میں نے بتا دیا ہے اسی پر عمل کریں انشاءاللہ تعالی. ہم ہمیشہ یاد دیتے رہیں مالک و مالک کی راہ میں صدقہ دیں اور دل کھول کے دیں. جن کے پاس رزق حلال اللہ نے دیا ہوا دیں ان کو, اور جن کے پاس نہیں ہے میں نے اس کو بتا دیا ان کا طریقہ آسان طریقہ جو لقمہ کھلائیں گے حلال کا رزق حلال کا اپنے خاندان کو وہ صدقے کی صورت میں بھی آپ کا ادا ہوتا رہے گا. تو یہ ہے کمال. تو اس لیے یاد رکھیں کہ صدقہ دینے سے آپ کے مال میں برکت ہوتی ہے, کبھی کمی نہیں آئے گی. رزق حلال جب دیں گے اس میں سے صدقہ تو بہت اس میں برکت ہوگی. برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے, عمر کو بڑھاتا ہے وغیرہ وغیرہ. انتہا ہے. آپ یقین کریں رحمت اور کرم نوازیوں کی مالک و مولا کی ہوں گی اگر آپ صدقات جو ہیں اگر جو صدقہ ہے اپنے رزق حلال میں سے دیں گے انشاءاللہ تعالی. عزیز امید ہے اچھی طرح سمجھیں گے.